ایران اور امریکہ کے درمیان یہ کشمکش آج کی نہیں، یہ دہائیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ ایک ایسی طویل جنگ ہے جس کا اثر اب صرف سیاست تک محدود نہیں رہا۔ آج 4 مئی 2026 کے حالات کو دیکھیں تو یہ تنازع ایک نئے اور خطرناک موڑ پر کھڑا ہے۔ تازہ رپورٹس کے مطابق ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو 14 نکاتی تجویز دی ہے، جبکہ امریکہ کی طرف سے جواب آ چکا ہے اور ایران اس جواب کا جائزہ لے رہا ہے، مگر دونوں طرف مکمل اعتماد ابھی بھی نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف آبنائے ہرمز کا معاملہ عالمی تیل کی منڈی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے، کیونکہ اسی راستے سے دنیا کے تیل اور گیس کی تجارت کا ایک اہم حصہ گزرتا ہے۔ حالیہ کشیدگی جہازوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹوں اور جنگی خدشات نے تیل کی قیمتوں پر شدید دباؤ ڈالا ہے، جس کا اثر پوری دنیا کی معیشت، مہنگائی اور عام انسان کی زندگی پر پڑ رہا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہلے ہی عام آدمی مہنگائی سے پریشان ہے، پیٹرول کی قیمت کا بڑھنا صرف ایک خبر نہیں بلکہ ہر گھر کے بجٹ پر نیا بوجھ ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ یہ طویل جنگ آخر کہاں جا کر رکے گی؟ کیا طاقت اور دباؤ سے امن آئے گا، یا پھر دنیا کو اس بار مذاکرات، نرمی اور سمجھداری کا راستہ اختیار کرنا ہوگا؟ یہ کشمکش آج کی نہیں بلکہ دہائیوں پر پھیلی ہوئی ایک طویل داستان ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ مقابلہ بندوقوں کی آواز سے کم اور طاقت، دباؤ، پابندیوں اور حکمت عملی کے کھیل سے زیادہ لڑا گیا ہے۔ مگر آج یہ سوال پہلے سے زیادہ اہم ہو چکا ہے کہ آخر یہ سلسلہ کب ختم ہوگا اور اس کا انجام آخر کیا ہوگا، کیونکہ جتنا یہ تنازع لمبا ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی اس کا اثر پوری دنیا پر گہرا اور منفی ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف عالمی سیاست کی بساط پر طاقتور ممالک اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں، تو دوسری طرف عام انسان اس کھیل کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ، مہنگائی کا طوفان، معیشتوں پر دباؤ اور روزمرہ زندگی کی مشکلات، یہ سب اسی کشمکش کے اثرات ہیں جو دنیا کے کونے کونے میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہلے ہی لاکھوں لوگ معاشی مشکلات کا شکار ہیں، وہاں پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ایک عام آدمی کے لیے زندگی کو مزید مشکل بنا رہی ہیں۔ ایک مزدور جو روزانہ کی کمائی پر اپنے گھر کا چولہا جلاتا ہے، جب وہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کی خبر سنتا ہے تو اس کے لیے یہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ ایک نیا بوجھ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا واقعی اس جنگ یا کشمکش کا کسی کو فائدہ ہو رہا ہے یا صرف نقصان ہی نقصان پھیلا رہی ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جنگیں کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتی بلکہ وہ نئے مسائل کو جنم دیتی ہیں، امن کو تباہ کرتی ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے مشکلات چھوڑ جاتی ہیں۔ ایران کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ ایک ایسی قوم ہے جس نے ہمیشہ دباؤ کے باوجود جھکنے کے بجائے مقابلہ کرنا سیکھا، چاہے وہ انقلاب کا وقت ہو یا پابندیوں کا دور۔ ایرانی عوام اور ان کی قیادت نے ہر مشکل میں ایک مزاحمت دکھائی ہے۔ آج بھی جب حالات کشیدہ ہیں تو ایسا کہیں سے محسوس نہیں ہوتا کہ وہ آسانی سے پیچھے ہٹ جائیں گے، بلکہ ان کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ وہ مزید مضبوطی سے کھڑے ہوں گے، اور یہی وہ پہلو ہے جو اس کشمکش کو مزید خطرناک بناتا ہے، کیونکہ جب دونوں فریق اپنی اپنی پوزیشن پر ڈٹے رہیں تو ٹکراؤ کا امکان بڑھ جاتا ہے، اور اگر یہ ٹکراؤ کھلی جنگ میں بدل گیا تو اس کے اثرات صرف ان دو ممالک تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ تیل کی سپلائی متاثر ہوگی، عالمی معیشت ہل جائے گی اور پہلے سے پریشان دنیا مزید بحران کا شکار ہو جائے گی۔ اس وقت دنیا پہلے ہی بے شمار مسائل سے گزر رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے، بیماریاں، غربت، بے روزگاری اور انسانی مسائل ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ایک نئی جنگ کا اضافہ کسی بھی طرح عقل مندی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ طاقت کے اس کھیل کو ختم کیا جائے اور معاملات کو بات چیت، حکمت اور صبر کے ساتھ حل کیا جائے۔ امریکہ جیسے طاقتور ملک کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر مسئلے کا حل دباؤ یا طاقت کے استعمال میں نہیں ہوتا، خاص طور پر جب سامنے ایک ایسی قوم ہو جو اپنی خود مختاری کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار کھڑی ہو۔ موجودہ حالات میں امریکہ کی قیادت، خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ جیسے رہنماؤں کے لیے یہ ایک اہم موقع ہے کہ وہ سخت رویے کے بجائے ایک متوازن اور نرم حکمت عملی اپنائیں، کیونکہ اصل حقیقت صرف جیتنے میں نہیں بلکہ ایک بڑے نقصان کو ہونے سے روکنے میں ہوتی ہے۔ دنیا کو اس وقت جنگ کی نہیں بلکہ امن کی سخت ضرورت ہے۔ لوگوں کو سکون چاہیے، معیشتوں کو استحکام چاہیے اور آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ مستقبل چاہیے۔ اگر یہ کشمکش اسی طرح چلتی رہی تو اس کا انجام صرف مزید تباہی اور نقصان ہوگا۔ اس لیے وقت آ گیا ہے کہ اس طویل تنازع کو ختم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں، کیونکہ جنگ کبھی امن نہیں لاتی، جنگ صرف بگاڑ پیدا کرتی ہے، اور اگر انسانیت کو آگے بڑھنا ہے تو اسے طاقت کے بجائے سمجھداری کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔